خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الدین یسر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیک بنو، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاؤ، زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو نیک بن کر کے اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جس کے ذمہ دار اچھے ہو نا، تو وہ بندہ بڑا نو ٹینشن اور بے فکر ہو جاتا ہے۔ اب جس کے ذمہ داری اللہ ہو، سارے خزانے اللہ کے پاس، بڑی طاقت والے اللہ، بڑی قدرت والے اللہ، بڑی شہنشاہی والے اللہ، سب چیز کے خزانے تو اللہ کے پاس ہے۔ کیا بہتر ہو کہ میں اور آپ صرف نیک بن جاوے، زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے۔ آج کی مجلس میں اس بات کو طے کرو کہ اللہ سے دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ میں نیک بننا چاہتا ہوں، آپ اپنے فضل سے مجھے نیک بنا دیجئے۔ اللہ پاک میں نیک بننا چاہتی ہوں، مستورات کہیں، آپ مجھے نیک بنا دیجئے۔ آپ یقین مانیں اگر نیک بن گئے نا، تب زندگی کا لطف بھی آئے گا، عبادت کا مزہ بھی آئے گا، اللہ کی تعلق کی چاشنی کا پتہ بھی چلے گا، قرآن شریف کے پڑھنے میں لذت بھی آئے گی، تراویح کے پڑھنے میں مزہ بھی آئے گی، روزے کے رکھنے میں مزہ بھی آئے گا، ہر دن الگ مزہ ہوگی، ہر رات الگ مزہ ہوگی۔ ارے اللہ کے عشق کے کیا کہنے، اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق اور اللہ کا عشق اور اللہ کا قرب۔ یوں فرمایا، فنا کر دو اپنی ساری زندگی، فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں۔ یہ وہ پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی۔ ہر ایک کو سچا پیار چاہیے، وفاداری چاہیے، اللہ سے کرو۔ جو مخلوق سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو اپنے اللہ سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن اپنے اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات جن کے پاس اللہ کی محبت ہے، اللہ کا تعلق ہے اور اللہ کا عشق ہے۔
آج دنیا میں اللہ سے بنگلے مانگنے والے بہت ہیں، کاروبار مانگنے والے بہت ہیں، بہاریں مانگنے والے بہت ہیں، دنیا کی چیزیں مانگنے والے بہت ہیں، اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں، اور جو ہیں وہ بہت خوش نصیب ہے، وہ ان پر 100% اللہ کا احسان ہے، اللہ کے کرم سے ہی وہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا جب بھی دعا کرو اللہ سے اللہ کی محبت مانگو، اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال کرو۔ پیارے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں، اللہ میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں، اپنی زبان میں، عربی میں یاد ہو تو عربی میں، اللہم انی اسألک حبک، پیارے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کی محبت کا سوال اللہ سے، اللہ پاک بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ایسا ہے جسے دنیا میں میرا تعلق چاہیے، میرا عشق چاہیے، اور یہی ہوشیار ہے، یہی سمجھدار ہے، یہی عقل مند ہے، اس کو پتہ ہے سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اور یہ پوری دنیا بھی اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی نے بنائی ہے، سب خزانے بھی اللہ کے پاس ہے، نیک بندے نیکیوں کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہے، تقوی کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہے، ہیرے موتی چاندی سونے جواہرات روپیے پیسے اس کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہے، حسن کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہے، اور چین سکون اطمینان اور امن و امان کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہے۔ اسے پتہ ہے مجھے اللہ کی محبت ملے گی نا تو زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے گی۔ جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ایک وقت تھا شراب کے نشے میں رہتے تھے، شراب پیتے تھے، غفلت میں زندگی گزر رہی تھی، ایک بزرگ کی صحبت ملی، دل کی دنیا بدلی، اللہ کی محبت دل میں آئی، لوگ جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سے محبت کرنے لگے، لوگ حضرت جگر مراد آبادی کو چاہنے لگے۔ جب جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آ گئی، عجیب ایک شعر پڑا، بھئی کیا بات ہے، لوگ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، لوگ مجھ سے پیار کر رہے ہیں، لوگ میرا مصافحہ کر رہے ہیں، لوگ مجھ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں، جگر تیری حیثیت کیا ہے، تو شراب کے نشے میں رہتا تھا۔ خلاصہ سنا رہا ہوں، جگر مراد آبادی فرمانے لگے وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی محبت مجھ پہ چھا گئی، میں زمانے پہ چھا گیا۔ بہت بڑی دولت ہے اللہ کی محبت، یہی وہ دولت ہے جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، اللہ والوں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، خلاصہ یہ کہ یہ گوہر ملتا نہیں بادشاہوں کے خزینوں میں، اللہ کی محبت کی دولت بادشاہوں کے پاس نہیں ملا کرتی، اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے میں ملا کرتی ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر یہ موتی ملتے نہیں بادشاہوں کے خزینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، یہ محبت لگتی نہیں لگائی جاتی ہے۔ اسی لیے دو دعا سکھائی، اللہ سے اللہ کی محبت اور اللہ والوں کی محبت۔ اللہم انی اسألک حبک، پیارے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں۔ اللہ کی محبت بہت بڑی نعمت، اللہ کا عشق، اللہ کا تعلق بہت بڑی نعمت، بڑے خوش نصیب ہے وہ جو اللہ سے اللہ کی محبت مانگا کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ آئے، اللہ کی محبت مانگیں گے تو اللہ ضرور دیں گے۔ جو شخص دنیا میں اللہ سے اللہ کی محبت مانگتا ہوگا، کیا اللہ قیامت کے دن اسے اپنے دشمنوں کی صف میں کھڑا کریں گے؟ نہ، ہرگز نہیں۔
اگر دشمنوں کی صف میں کھڑا کرنا ہی ہوتا تو محبت مانگنے کی توفیق ہی نہ دیتے۔ دیکھو انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے، یا انسانوں سے یا چیزوں سے، ایسا نہیں کہ کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، زبان کا کام ہے بولنا، دماغ کا کام ہے سوچنا، پیر کا کام ہے چلنا۔ بالکل اسی طرح دل کا کام ہے محبت کرنا۔ یہ دل کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرتا ہے، ضرور، یا اللہ سے ہوگی، یا مخلوق سے ہوگی، یا نامحرموں سے ہوگی، یا جائیداد سے ہوگی، یا بزنس سے ہوگی، یا سونا چاندی سے ہوگی، یا پیسوں سے ہوگی، یا بنگلوں سے ہوگی، یا گاڑی سے ہوگی، یا ہیرو سے ہوگی، یا کرکٹروں سے ہوگی، یا اللہ اس کے رسول سے ہوگی۔ محبت ضرور کرتا ہے دل۔ فرمایا یہ دل تو بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا۔ صرف محبت نہیں، یہ دل تو محبت کا سمندر ہے۔ بحر کہتے ہیں سمندر کو، یہ دل تو بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا۔ لاکھ اس کو بچا یہ کسی پر تو مرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے جسم میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک سے اللہ سے محبت کرے اور ایک سے دنیا سے محبت کرے۔ فرمایا نا دل تو ایک ہی ہے، دو دل نہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو دل نہیں ہے، ایک دل ہے۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اللہ کتنے ہیں؟ کہ اللہ بھی ایک ہے، دل بھی ایک، اللہ بھی ایک۔ اس سے پتہ چلا اس دل کو اللہ پر فدا کرو۔ ایک دل ہے، ایک اللہ کے لیے ہے۔ اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ دل حسد سے پاک، کینہ سے پاک، بغض سے پاک، عداوت سے پاک، نفرتوں سے پاک۔ ہمارے دل میں کسی کی برائی نہ ہو، کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے۔ جو بھی بندہ سلوک کر رہا ہے تو وہ اللہ ہی کا بندہ، اگر اس کی نفرتوں کی دل میں اللہ نہیں ملے گا۔ اکثر گھر والوں کے دلوں میں، بھائی کے دل میں بھائی کا بغض، بھابھی کے دلوں میں دیرانی کا، دیرانی کے دل میں جیٹھانی کا، ساس کے دل میں بہوؤں کا، بہو کے دل میں ساس کا، نران، دیرانی، جیٹھانی، بھابھی، سب بغض دل میں رکھتے ہیں، اللہ ہی نہیں ملتا ہے۔ اور ان کے بغض رکھنے سے کوئی سامنے والی رابعہ بصریہ نہیں بن جاتی، اور ان کے مسائل حل نہیں ہوتے، ان کی پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں بھی جا رہے ہیں، تعلیم میں بھی جا رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کا بغض دل سے نکالتے نہیں۔ بس اس نے ایسا کیوں کیا رے؟ وہ مخلوق ہے، مر جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس کا انتقال ہو جانے والا ہے، ایک دن تو بھی قبر میں چلی جائے گی، تیری بھابھی، دیرانی، جیٹھانی، تیری ساس بھی چلی جائے گی، لیکن تو اس کا بغض رکھے گی۔ یاد رکھنا اللہ نہیں ملے گا، اللہ نہیں ملے گا۔ اگر اللہ کو چاہتے ہو، اگر میری دینی ماؤں بہنوں آپ اللہ کو چاہتی ہو، دل پر جھاڑو رکھو، دل کو صاف رکھو۔ گھر گندا ہوتا ہے، روزانہ صاف کرتے ہیں نا، گھر ہی گندا رکھیں، گھر والے ناراض ہو جائیں گے۔ تو دل تو اللہ کا گھر ہے، اگر اس کو گندا رکھو گے نا، پیدا کرنے والا رب ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے عقل مند بنو، ہوشیار بنو، سمجھدار بنو۔ دنیا ہے، سب چلے گا، یہاں تو کبھی کچھ باتیں آگے پیچھے بھی ہو جائے گی، اور کچھ لوگ ہمارے خلاف بھی ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ ہماری غیبتیں بھی کریں گے، اور کچھ ہمارے خلاف تان و تشنی بھی کریں گے، اور کچھ لوگ ہمارے اوپر کیچڑ بھی اچھالیں گے، کچھ لوگ ہماری تعریف بھی کریں گے۔ یہ دنیا ہے، یہ آخرت تھوڑی ہے، یہاں تو حالات چلتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ حالات انبیاء کرام پر آئے، جو کہ اللہ کے معصوم بندے تھے، ان پر بہت زیادہ حالات آئے۔ تو یہاں تو اللہ کے نیک بندوں پر بھی حالات چلتے رہتے ہیں، حالات، آزمائش، اس سے گھبرانا نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کوئی ہمارے بارے میں بول رہا ہے، اس کے بارے میں دل میں کینہ رکھ دیا، بغض رکھ دیا،
اکثر لوگ اللہ کی نظر سے گرتے ہیں اپنے گھر والوں کی وجہ سے. یا تو کوئی ماں باپ کو ناراض کر کے گر رہا ہے. اکثر ساسیں بہو کو تکلیف پہنچا کر اپنی آخرت کو برباد کرتی ہے. اکثر ساسیں اچھی خاصی آخرت بنا رہی ہوتی ہے, پتہ نہیں بہو آ گئی پھر طے کر لیتی ہے کہ میں اس کو بول کر, اس کو ڈانٹ کر میں اپنی آخرت برباد کروں گی. اور پھر ماں اور بیٹی مل جائے, آہا ہا ہا ہا, بس غیبت غیبت غیبت. ماں بھی ایک ہی بات کرتی ہے اور بیٹی بھی ایک ہی بات کرتی ہے. انہیں غیبت کرنے میں مزہ آتی ہے. نہ ماں کی زندگی میں بہار آتی ہے, نہ بیٹی کی زندگی میں بہار آتی ہے. اللہ کے واسطے غیبت کا دروازہ بند کرو, اپنی آخرت بناؤ. دیکھو, دوائی کرنا سنت ہے اور پرہیز کرنا واجب ہے. بالکل اسی طرح نیکی تو کرنی ہے, لیکن اصل تو نیکی کو جمع رکھنا ہے. نیکی کرنا آسان ہے, نیکی کو جمع رکھنا یہ محنت کی چیز ہے. نیکی کو جمع تو رکھو. ذرا موقع ملا غیبت کر کے دے دی نیکی. فون آنا چاہیے کسی کا, مزہ آتی ہے مستورات کو تو عام طور پہ غیبت کرنے میں. میری دینی ماؤں بہنوں, یہ بہت درد دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, اس طرح اس میں آخرت برباد ہو جاتی ہے. کل قیامت کے دن انسان بہت سی نیکیاں لے کے جائے گا, لیکن مسکین ہونے کی حالت میں اٹھایا جائے گا. اس کے نامہ عمل میں کوئی نیکی نہیں ہوگی. کہے گا اللہ سے کہ باری تعالیٰ میں نے اتنی نماز پڑھی, اتنی تسبیح پڑھی, اتنا قرآن پڑھا, اتنے روزے رکھے, ایسا میں نے آپ کو منایا. اے اللہ, میں آپ کو مناتا تھا, میں آپ کو مناتی تھی, میری نیکیاں کہاں چلی گئی؟ خلاصہ یہ ہے کہ جواب ملے گا وہ تو جس کی غیبت کی تھی ان کو دے دی, جن کا حق باقی تھا ان کو دے دیا. یہ انسان بہت پریشان ہوگا جو مسکین ہونے کی حالت میں اٹھے گا. ایک زندگی پہ نظر تو ڈالو, کیا ہم ایسا نہیں کر رہے؟ کیا ہمارا دل سب کے بارے میں صاف ہے؟ کیا ہم اللہ کی مخلوق سے خوش ہیں؟ کیا ہم ہر ایک کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتے ہیں؟ کیا جو ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں؟ کیا جو ہمارے ساتھ توڑتا ہے اس کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں ماں باپ کی اور ساس سسرے کی اور بھابھی کی, دیرانی کی, جیٹھانی کی اور جیٹھ کی اور دیور کی, کیا ان کی عظمت ہمارے دل میں ہے؟ کیا اڑوس پڑوس والوں کی ہم نے غیبت کا دروازہ تو نہیں کھول دیا ہے؟ اور کیا میاں بیوی رات سونے سے پہلے 15 منٹ غیبت کر کے اپنے اللہ کو ناراض کر کے تو نہیں سوتے ہیں؟ ذرا آج کی رات ذرا سوچو اور آج کی مجلس میں اس بات کو طے کرو, جان دے دیں گے غیبت نہیں کریں گے. آج تک مسئلے حل ہی نہیں ہوئے, پریشانی ہوتی ہے. دیکھیں جو بھی غیبت میں مبتلا ہو, دیکھیں کیا اس کے مسائل حل ہو گئے؟ کیا اس کو مناجات کی لذت مل گئی؟ کیا اللہ کی محبت کی چاشنی اس کو مل گئی؟ نہیں ملی. اور جس کی غیبت کر رہے تھے وہ سب اللہ والے بن گئے؟ نہیں بنے. تو پھر کیا مطلب؟ جب ان کی اصلاح بھی نہیں ہو رہی ہے, ہماری آخرت بھی برباد ہو رہی ہے, کیا بہتر تھا جو ہمارا دل دکھا رہا ہے اس کے بارے میں دعا کرتے. ایک بزرگ کشتی میں جا رہے تھے, سامنے سے ایک کشتی آ رہی تھی, اس میں پارٹی وغیرہ چل رہی تھی, گانے وغیرہ چل رہے تھے. انہوں نے حضرت کی بہت مذاق اڑائی, اللہ والے کی. اللہ والوں کو کبھی نہیں ستانا چاہیے. انہوں نے مذاق اڑائی اللہ والے کی. اللہ نے الہام فرمایا جس کا خلاصہ کہ میرے بندے اگر تو چاہے تو کشتی پلٹ دو. اللہ جلال میں آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے عاشقوں کو جو ستاتا ہے نا, اللہ کا غصہ بہت جلدی ظاہر ہوتا ہے. بات بھی ویسی ہے, کوئی ماں کے بچے کو چھیڑے تو ماں جلال میں آ جاتی ہے. سب کچھ برداشت کرتی, یہ برداشت نہیں کرتی. بالکل اسی طرح جو اللہ کے دیوانے ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے لاڈلے ہیں, جو اللہ کو مان کر کے, اللہ کی مان کر کے زندگی گزارتے, ایک پل کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرتے, جب ان کی طرف کوئی نظر اٹھاتا ہے تو اللہ کا غصہ جلال میں آ جاتا ہے. تو سامنے سے کشتی والوں نے حضرت کو ستایا تو اللہ نے الہام فرمایا اگر تو چاہے تو پوری کشتی الٹ دو. اللہ اکبر. کیا اللہ کی محبت, اللہ کا عشق. کہنے لگے اللہ جی اگر آپ الٹنا ہی چاہتے ہیں تو کشتی والوں کے دلوں کو الٹ دیجئے.
ان سب کے دلوں کو پلٹا دیجئے. یوں لکھا ہے کہ جتنے کشتی میں بیٹھے تھے مرنے سے پہلے خلاصہ یہ کہ سب اللہ کے ولی بن کے گئے. سب کو اللہ نے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائی. کہاں ہیں ایسے جذبے، کہاں ہے ایسی سوچ؟ بس اپنی فیملی کے اندر ہی رہ کر اللہ کی نظر سے گر جاتے. اس کی غیبت، اس کی غیبت، میں اس سے اچھی اور وہ میرے سے کمتر، اور اس نے یوں کیا نہ اس کے امی نے یوں کیا نہ بس یوں کیا، میں اپنی آخرت یوں چلی گئی. اور اللہ کی نظر سے بھی گر گئے. دنیا میں بھی بے چینی، حالات، پریشانی، تکلیف، نہ اس کی آخرت بنی نہ ہماری آخرت بنی. تھوڑا سا اس پہ احسان کر دیتے ہیں کہ اپنے پاس جو نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی اپنے گھر والوں کو دے دیتے ہیں. لو یہ غیبت کر کے یہ بھی لے لو، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، نعوذ باللہ، اور تیرے گناہ بھی مجھے دے دے. غیبت کرنے سے نیکیاں بھی چلی جاتی ہیں اور سامنے والے کے گناہ بھی ہمارے اندر آ جاتے ہیں. اللہ کرے کہ اس عاجز کی کوئی بات مجھے بھی سمجھ آ جائے، آپ کو بھی سمجھ آ جائے، اور آج کی مجلس میں یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ اپنی نیکیاں ہرگز کسی کو نہیں دیں گے، کسی کے گناہ نہیں لیں گے. لوگ ہمیں لاکھ ستائیں، تڑپائیں، پریشان کریں، بے چین کریں، ہمارے خلاف جائیں، ہمارا دل ان کے بارے میں صاف ہوگا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور ان کے لیے دعا کریں گے، لیکن ان کے اگینسٹ نہیں جائیں گے. اگر یہ گھر کی مستورات بھی طے کر لے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ مستورات کے سارے مسائل حل ہو جائیں، اس کو زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے. اس لیے طے کرو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں گے. اللہ سے کیا مانگیں گے؟ اللہ سے جب بھی دعا کریں اللہ مجھے نیک بنا دیجئے، مجھے اپنی محبت دے دیجئے. آپ یقین مانیں اگر یہ دو چیز مل گئی تو رمضان وصول ہو جائے گا، زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ آج کی مجلس کی برکت سے مجھ سیاہ کار کو بھی اور آپ تمام کو اپنی محبت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک بنا دے. ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، چھوٹی موٹی نیکیاں آپ کے فضل سے کر لیتے ہیں، وہ بھی غیبت کر کے، کسی کو پریشان کر کے، وہ بھی اپنی نیکیوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. رب 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 اب ہمیں غیبت سے بچا لیں، ہمیں اب جھوٹ سے بچا لیں، ہمیں دھوکے سے بچا لیں. اللہ ہمیں سمجھا دیجئے کہ غیبت کرنے سے نیکیاں چلی جاتی ہیں، اور کسی کو پریشان کرنے سے ہم پر گناہ لازم ہو جاتا ہے، آخرت برباد ہوتی ہے. اے اللہ بہت اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، صاف ستھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے ڈر کے ساتھ، آپ کی محبت کے ساتھ، آپ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کے جذبے کے ساتھ، جو ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کے معاملے کے ساتھ. اے اللہ مستورات کو بھی بھابھی، دیرانی، جیٹھانی، ساس، نڑند، یہ سب کے بارے میں ان کا دل ایک دم صاف ہو، ایسے فیصلہ فرما. اے اللہ ہمارا بھی دل ایک دم صاف ہو، آپس میں بھائیوں میں اور گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس والوں میں، اللہ ایسے فیصلہ فرما. ہمیں سمجھا دیجئے کہ دل گندا ہوگا، سامنے والوں کی اصلاح تو نہیں ہوگی، بس اتنا ہوگا کہ ہمیں اللہ نہیں ملے گا. اللہ ہمیں یہ سمجھا دیجئے. اے اللہ ہم آپ سے آپ کو چاہتے ہیں، ہمیں اپنی محبت دے دے. ہم آپ سے آپ کا تعلق چاہتے ہیں، اللہ اپنا تعلق دے دے. اے اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، رب نیک بنا دیجئے. کریم رب نیک بنا دیجئے. سبحانے رب نیک بنا دیجئے. اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے. اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ رات کی مجلس 11:15 بجے ہوگی، سحری کے وقت دعا 4 بجے ہوگی، اور افطاری کے وقت دعا 6:40 پر ہوگی. آپ سے گزارش ہے آپ بھی سنیں اور اوروں کو بھی سننے کے لیے کہیں. انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. خصوصی طور پر آپ سے دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.